السلام علیکم۔ ایک ایسا راز جو دنیا کے ہر عظیم انسان کو پتہ تھا، ایک ایسا راز جو آپ کو پیسہ، دولت، شہرت، خوشیاں، ہر چیز دیتا ہے، ایک ایسا راز جو آپ کی زندگی کو چلاتا ہے، ایک ایسا راز جو آپ کو کسی بھی منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ اس راز کا نام ہے قانون کشش، یعنی لا آف اٹریکشن۔ آپ ابھی ذرا اپنے آگے پیچھے نظر دوڑائیں، یہاں بہت سارے قدرت کے قوانین کام کر رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ نے پانی کا گلاس پکڑا ہوا ہے اور آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ یقیناً نیچے آ کے گرے گا، چاہے وہ پانی کا گلاس ہو، سونے کا گلاس ہو، پتھر کا گلاس ہو۔ کائنات کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کہ گلاس کس انسان کا ہے یا کس چیز کا ہے، لیکن وہ تو اس سے نیچے گرا ہی دے گی، کیونکہ یہ قانون ہے۔ ذرا آپ دوسری مثال سے سمجھیے، اگر دنیا کا سب سے بڑا نیک انسان بلڈنگ سے چھلانگ لگا دے تو وہ یقیناً نیچے آ کے ہی گرے گا۔ قدرت یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ نیک ہے یا بد، قدرت تو اس سے نیچے بس گرا ہی دے گی، کیونکہ یہ قدرت کا قانون ہے جسے ہم لا آف گریوٹی کہتے ہیں۔ ہماری کائنات ایسے ہی بہت سے قوانین کے تحت چلتی ہے، جن میں سے ایک قانون لا آف اٹریکشن میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں۔ یہ قانون یہ کہتا ہے کہ جو کچھ آپ کے دماغ میں چل رہا ہے وہی آپ کی زندگی میں ہوگا۔ اگر آپ اچھی سوچ رکھیں گے تو آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا، اور اگر آپ بری سوچ رکھیں گے تو یقیناً آپ کے ساتھ برا ہی ہوگا۔ اب آپ کہیں گے کہ فلاں کام کو میں نے تو نہیں چاہا تھا لیکن وہ ہو گیا، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ قانون یہ نہیں جانتا کہ آپ کو کیا چاہیے، یہ صرف یہ جانتا ہے کہ آپ سوچ کیا رہے ہیں، آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ وضاحت میں جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ویڈیو نہیں ہے، یہ خزانے کی چابی ہے۔ اس چابی سے آپ دنیا کا کوئی بھی خزانہ کھول سکتے ہیں۔ پچھلی صدی کے لوگ جو اس قانون کو جانتے تھے وہ کسی کو نہیں بتاتے تھے، وہ خود اس قانون کو استعمال کرتے اور جو چاہتے وہ پا لیتے تھے، اپنی ہر خواہش کو سچ کر لیتے تھے۔ 2006 میں یہ راز ایک لڑکی کو پتہ چلا، اس لڑکی نے اس قانون پر ایک پوری کتاب لکھ دی اور پوری دنیا کو اس راز کے بارے میں بتا دیا۔ اس کتاب کا نام دی سیکرٹ ہے۔ اس کتاب کی 20 ملین کاپیاں سیل ہو گئی ہیں، اور پھر 2008 میں اس پہ ایک مووی بھی بنائی گئی جس میں اس راز کے بارے میں مکمل طور پر بتایا گیا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس چیز کے بارے میں انسان سوچتا ہے وہی ہوتا ہے؟ تو اس کا ایک سائنٹیفک پروف بھی ہے۔ آج کی کوانٹم فزکس اس بات کو ثابت کر چکی ہے کہ ہر چیز کی اپنے ایک علیحدہ ہوتی ہے۔ مطلب موبائل فون کی اپنی ایک علیحدہ فریکوینسی ہے اور کسی انسان کی الگ فریکوینسی ہے۔ ہر انسان کا دماغ ایک ٹاور کی طرح ہے جو ہر وقت باہر دنیا میں فریکوینسی چھوڑتا رہتا ہے۔ اب آپ اس بات کو تو جانتے ہیں کہ اگر دو مقناطیسوں کو پاس لایا جائے تو وہ جڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی انسان ہر وقت کوئی کسی سوچ میں مبتلا رہتا ہے تو اس کے دماغ میں اسی طرح کی ویوز نکلتی ہیں اور باہر دنیا میں چلی جاتی ہیں، اور پھر ان ویوز کو اپنی جیسی ویوز جہاں ملتی ہیں وہ وہاں پہ جا کر جڑ جاتی ہیں، ایسے ہی جڑ جاتی ہیں جیسے دو مقناطیس آپس میں، اور پھر اسی چیز کو آپ کی زندگی میں لانا شروع کر دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کار کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور آپ کے دماغ میں سے کار کی ویوز باہر نکلنا شروع ہو گئی ہیں اور باہر دنیا میں چلی گئی ہیں، اور باہر دنیا میں جانے کے بعد وہ اس کار کو ڈھونڈنا شروع کر دیں گی، جہاں پہ وہ کار ملے گی اس کو آپ کی زندگی میں دھکیلنا شروع کر دیں گی، وہ کار آپ کی طرف آنا شروع ہو جائے گی اور کچھ ہی دیر میں آپ کو وہ مل جائے گی۔ لا آف اٹریکشن ہمیں بتاتا ہے کہ جس چیز کو آپ اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہو اس کے بارے میں سوچتے رہو، اپنے دماغ سے اسی طرح کی ویوز باہر دنیا میں بھیجو، اور پھر ہوگا یہ کہ وہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ چیز عیسائیوں پر تو کام کرے گی لیکن مسلمانوں پر نہیں کرے گی، ترکی پہ تو کام کرے گی لیکن پاکستان پہ نہیں کام کرے گی۔ یہ چیز 100% کام کرے گی۔ آپ سوچو گے کہ اس وقت تو میری جیب میں 10 روپے بھی نہیں ہے تو میں کار کیسے لے لوں گا؟ اس چیز کے بارے میں آپ کو نہیں سوچنا، یہ چیز قدرت سوچے گی۔ اس چیز کے بارے میں قدرت کو پتا ہے کہ وہ آپ کو اس نے آپ کو اس چیز تک کیسے پہنچانا ہے۔ یہ قانون ہے جو ہر جگہ کام کرے گا، ہر بندے پہ کام کرے گا۔ جس طرح کہ میں نے بتایا کہ اگر گلاس نیچے گرتا ہے تو وہ کس کا ہے، کیسا ہے، کون سا ہے، کوئی تعلق نہیں ہے قدرت کو۔ اس طرح قدرت کو بھی کوئی تعلق نہیں ہے کہ کون سوچ رہا ہے کار کے بارے میں، وہ تو صرف آپ کو کار کے پاس پہنچائے گی۔ اب آپ میں سے کچھ لوگ اس چیز کو مانیں گے، کچھ نہیں مانیں گے۔ مانو یا نہ مانو، قانون کشش ہر جگہ کام کرے گا، وہ چیز آپ کی زندگی میں لاتا رہے گا جو چیز آپ سوچتے رہو گے۔ قانون کشش سے کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے 3 سٹیپس ہیں۔ سب سے پہلا سٹیپ ہے مانگنا۔ اپنے دماغ میں اس ایک چیز کو اچھی طرح سے بٹھا لیں اور طے کر لیں کہ آپ کو کیا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے میرے مالک مجھے وہ چیز عطا فرما۔ دوسرا سٹیپ ہے یقین کرنا۔ مانگنے کے بعد آپ کو یقین کرنا ہوگا کہ وہ چیز آپ کو ملے گی ہی ملے گی۔ آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس چیز کو حاصل کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا۔ اپنے آپ کو یقین کروائیں کہ میں اس چیز تک پہنچ ہی جاؤں گا۔ اس کے بعد تیسرا سٹیپ ہے خوشی محسوس کرنا۔ اپنے آپ کو پہلے ہی اس خوشی میں لے کر آؤ جو خوشی آپ کو اس کے ملنے پر ہوگی۔
اس چیز کو اپنے آس پاس محسوس کرو کہ وہ چیز آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے. اپنے اندر سے اس خوشی کو محسوس کریں جو خوشی اس چیز کے ملنے پر ہوگی، اور بہت زیادہ خوش ہوں. کبھی نہ کبھی تو ایسا ضرور ہوا ہوگا کہ آپ نے کسی کو یاد کیا ہو، یا تو وہ آ گیا ہو یا اس کی کال آ گئی ہو، اور آپ نے اس شخص کو کہا ہو کہ یار میں تمہیں ہی یاد کر رہا تھا. یہ چیز ممکن ہوتی ہے صرف اور صرف لا آف اٹریکشن کی وجہ سے. اب کچھ لوگوں کا یہ سوال ہوگا کہ کتنی دیر سوچنے کے بعد وہ چیز ملے گی. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس چیز کو لے کر آپ جتنی خوشی محسوس کریں گے اور اس چیز کو اپنے آس پاس محسوس کریں گے تو وہ چیز آپ کو اتنی ہی جلدی مل جائے گی. اب آپ ذرا سوچیں کہ آپ کی خواہشات کا کوئی اینڈ ہے؟ جتنی چاہیں اتنی خواہشات آپ اس قانون کے تحت پوری کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے تو یقیناً آپ کامیاب ہوں گے. اور اگر آپ ان چیزوں کو سن کے بیٹھ جائیں گے، اپلائی نہیں کریں گے، تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اب اس ویڈیو کو اپنے سارے واٹس ایپ گروپس میں شیئر کرو اور اپنے سارے دوستوں میں شیئر کرو، یا جس طرح بھی شیئر کرو لیکن اپنے سارے دوستوں کو شیئر کرو. فیس بک، ٹویٹر، جہاں جہاں ہو وہاں شیئر کرو. اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں، آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر دیں تاکہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.